عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ایک سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، پس جس نے میری سنت پہ عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، تم شادی کرو کیونکہ میں امتوں پر تمہاری وجہ سے فخر کروں گا، تمہاری وجہ سے اور امتوں پر میں کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ پھر آگے حضور نے فرمایا وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، جو شخص کشادہ حال ہو وہ شادی کر لے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو تنگ دست حال ہو، تنگ دست ہو، فقیر ہو تو اپنے اوپر کثرت سے روزے لازم کر لے، کیونکہ یہ اس کے لیے شہوت کو ختم کرنے والا ہے یہ روزہ۔ لیکن تھوڑا روزے نہیں، زیادہ کثرت سے رکھنے پڑیں گے، تب جا کر شہوت ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابن نجی سلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان موسرا، جو صاحب وسعت ہو، صاحب گنجائش ہو، لأن ينکح، اس بات کا کہ وہ نکاح کر سکتا ہو، ثم لم ينکح، پھر وہ نکاح نہ کرے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی جس شخص کی طاقت ہو کہ نکاح کر سکے لیکن پھر بھی نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا من ترک التزوج مخافۃ العیلہ فلیس منا، جس شخص نے تنگ دستی کے خوف سے شادی نہ کی کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں اس لیے نکاح نہیں کرتا، یا غریب ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، تو حضور نے فرمایا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے عیلت، یہ فقر جو ہے، یہ فقر لانے والا بھی اللہ ہے اور پیسہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس یقین اور تدبر فکر کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ مجھے غنی کر دے گا اپنے فضل میں سے۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے کس طرح سخت وعیدیں سنائی کہ جس کی طاقت ہو پھر بھی نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ لیکن آج کل جو طاقت ہے یہ مراد نہیں ہے کہ جہیز کا سارا بوجھ، سارا لوڈ لڑکی والوں پر ڈالا جاتا ہے، یہ انتہائی بے غیرتی کی باتیں ہیں۔ اس لیے کوئی اعتراض کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز کیوں دیا، آج کل لوگ بڑے اعتراض بنتے ہیں نا، معترض بنتے ہیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جہیز لعنتی کام ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، اچھا رواج نہیں ہے، پھر حضور نے کیوں دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز؟ تو وہی لوگ صرف فاطمہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، باقی حضور کے 3 بیٹیاں اور بھی ہیں نا، زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہن، ان کے بارے میں کیوں سوال نہیں کرتے کہ ان کا جہیز حضور نے دیا یا نہیں دیا؟
تو اس کے اندر دو مسئلے، اگر شوہر غریب ہو، فقیر ہو تو مناسب جہیز دینا چاہیے، اگر شوہر مالدار ہو، اس کے پاس دولت ہو تو پھر جہیز کا کوئی مسئلہ نہیں، جہیز نہیں دی جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علی رضی اللہ عنہ کو جہیز کے فاطمہ کا جہیز دیا، علی غریب تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز اس لیے عطا فرمایا، اور باقی جو بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان کی کوئی جہیز نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے شوہر جو ہے وہ ٹھیک تھے، صاحب وسعت تھے، تو جہیز کوئی فرض، واجب، سنت، مستحب بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان رسومات سے نکل کر شادی کی نیت کر لے، ارادہ کر لے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آسانی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ہے ماشاءاللہ، میرے بیروں سے ہم بول رہے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں رشتے ہوتے ہیں مختلف مسالک کے، مختلف برادری کے، بیرون اندرون ممالک کے، تو ایک رشتہ شیئر کرنے والا ہوں آپ سے۔ یہ ہے بیٹی کنواری ہے، اس کا نام نہیں بتایا ہے، PhD ایجوکیشن ان کی تعلیم ہے، 30 سال ان کی عمر ہے، اہل سنت ان کا مسلک ہے، اور بھائی 4 ہے اور بہن 3 ہے، 3 بہنیں شادی ہو چکی ہے، بھائی کی کوئی شادی نہیں ہے، کاروبار لیکچرار ہے، ماہانہ ٹھیک ہے، گھر اپنا برادری جٹ، اور ایڈریس ان کا سمن آباد لاہور ہے، اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہو اور دیندار بھی ہو۔ تو جس کو یہ رشتہ چاہیے ہوگا وہ ہم سے رابطہ کر، انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔